بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 101 اور 102 نمبر جو آیات ہیں ان کا پس منظر سن لیجئے. الٹے سیدھے سوال کرنا یعنی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ بال کی کھال اتارنا، یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، یہ خدا کو پسند نہیں. اور وہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا اور کچھ چیزوں کو اللہ نے لفٹ نہیں کرائی، گویا کہ ادھر سے صرف نظر کی ہے، اس میں انسان آزاد ہے، لیکن پھر بھی انسان کہ نہیں یوں ہو تو کیا، یوں ہو تو کیا، یہ ہو تو کیا، تو پھر احکامات سخت ہوتے جاتے ہیں اور وزن جو انسانوں پر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کی مثال بنی اسرائیل کی گائے والے معاملے میں گزر چکی کہ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر دو، تو بجائے یہ کہ گائے ذبح کرتے، ان کی عادت تھی تنگ کرنا اپنے نبی کو، تو انہوں نے پہلے کہا کہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو، پھر انہوں نے کچھ بتایا تو کہا نہیں اس کا رنگ کیسا ہو، پھر جب رنگ بتایا گیا تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں صحیح طرح بتاؤ تب ہم گائے کو ذبح کریں گے. تو جتنی دفعہ سوال کرتے گئے اتنی مشکل اور بالآخر مہنگی ترین گائے ان کو خرید کر ذبح کرنی پڑی. حالانکہ شروع میں جو بھی کر دیتے، جب اللہ نے شرائط نہیں لگائی تو تم زیادہ وہ کر رہے ہو، تو اس سے اللہ منع کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں تکلیف دیں گے. اب ایک بندہ آ کے پوچھے رسول اللہ سے میرا باپ کون ہے اس زمانے میں، اب اس کو اور بتایا جائے ہو سکتا ہے اس کا باپ کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، اس زمانے میں خرابیاں ہوتی تھی، تو کہے یار اس نے مجھے بتایا میرا باپ کو. اب جب پتہ چل جائے کہ وہ باپ نہیں ہے جس کو یہ باپ سمجھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہی ہوگی. اس بیہودہ باتیں نہ پوچھو. اسی طرح ایسے بال کی کھال اتارنے والے کہ جو اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ نے ایک کلی بات کر دی ہے تم اس پر چلو، اور جس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا اس میں اپنے آپ کو آزاد سمجھو. جب خدا نے نہیں تم پر پابندی لگائی، لیکن سوال پوچھو گے تو پھر احکام سخت ہوتے جائیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی. اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی، تکلیف پہنچائیں گی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم اس وقت سوال کرو گے ان کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پوچھ لو، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہو جائے گی لیکن تمہیں تکلیف ہوگی. لہذا جو اللہ خود نہیں موضوع کو زیر بحث لا رہا، تم بھی زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو. عفا اللہ عنہا، جو اس سے پہلے حرکتیں کرتے رہے اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی، یا یہ کہ اللہ نے جب خود نہیں تم سے وہ مانگی تو اب تم بھی ان کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو. جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، فوری سزائیں نہیں دیتا، لیکن تمہیں منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. 102 قد سألها قوم من قبلکم، بے شک ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی. گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہ حرکت کیا کرتے تھے، الٹے سیدھے سوال کرتے تھے. تم پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر جب نبی نے ان کے سوالوں کے نتیجے میں اللہ نے پھر احکام سخت کیے، پھر ان کو کر نہ سکے اور کافر ہو گئے. پہلے خود کہہ رہے یہ باریکیوں میں خود جا رہا ہے، اور جب وہ پھر سخت احکام کر دیے گئے کہا ہم سے تو یہ نہیں ہوتا، لہذا تم بھی یہ کام نہ کرو. آیت نمبر 103
آج کے لیے آخری آیت. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مشرکین مکہ، آپ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کو مانتے تھے. قرآن نے کہا اگر اے رسول آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کس نے خلق کیے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے. کون رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. پھر پرابلم کیا تھی؟ ایک شرک کرتے تھے. اچھا، شرک ایسا نہیں کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ہم کو لے آئے، اللہ سے ہی منسوب کرتے تھے. جیسے قرآن نے بتایا ہوا ہے ان جن کی عبادت کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے. جبکہ ان کے لیے احکامات وہ رکھ دیے تھے جو احکامات اللہ کے لیے، اور جو کام خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے کام ہے، اپنی توحید کے طور پر بیان کرتا ہے، ان کاموں میں بھی اپنے شریکوں کا عمل دخل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اور ان کی کوئی جنگ ہے کہ دو وہ ہیں، اللہ سے ہی جوڑتے تھے. اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے پاس یہ کریں گے، لیکن اللہ کے شریک قرار دیا ہوا. یہ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے، بڑا قابل غور موضوع ہے. اب ایک اور کام کیا تھا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ جانوروں کو مقدس قرار دے دیا تھا. اونٹنی، ایک اونٹنی کو کہتے تھے بحیرہ، ایک کو کہتے تھے، میں ان کے معنی بیان کرتا ہوں، سائبہ، ایک کو کہتے تھے وسیلہ، سواد سے، سین سے نہیں، اور ایک کو کہتے تھے حامی. یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. اور پھر کہتے تھے کہ اب جو جانور یہ بن گئے ہیں، اب یہ بن گیا ہے بحیرہ، یہ بن گیا ہے سائبہ، بن گئی ہے، تو اب ان پر نہ سواری ہو سکتی ہے اور ان سے کوئی بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مقدس ہو گئے. یہ جانور کون کون سے تھے؟ توجہ فرمائیے جو نام بتائے گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بحیرہ جو پہلا نام آیا، اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس نے 5 بچے دے دیے ہوں، کہتے تھے اب یہ مقدس ہو گئی، اب اس پر نہ سواری ہو سکتی ہے، خاص احکامات جاری کر دیتے. دوسری سائبہ، یہ کس اونٹنی کو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تھا یا مسافر ہوتا تھا تو یہ نظر مانتے تھے اگر یہ صحت یاب ہو گیا تو ہم ایک اونٹنی کو سائبہ کر دیں گے، یا وہ مسافر واپس آ گیا تو اونٹنی کو ہم نظر کر دیں گے. یہ خود گھڑے ہوئے تھے احکامات، جیسے اللہ بھی کہے گا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے. منسوب کس سے کرتے تھے؟ اللہ سے. چونکہ بالآخر دین شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ان کا حضرت ابراہیم سے. انہی کے دین میں تحریف کر کر کے ساری الٹی سیدھی چیزیں لے آئے تھے، لیکن اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو سائبہ وہ اونٹنی کے جس کو نظر کرتے تھے، بیمار صحت یاب ہو جائے یا مسافر واپس آ گیا تو یہ کریں گے، اور پھر اس کو بھی مقدس قرار دے دیتے تھے. اور وسیلہ سواد سے، یہ اس بکری یا بھیڑ کو کہتے تھے کہ جس کی اس کی جب اولاد ہوتی تھی تو اس کی اولاد کو یہ کہتے تھے اگر مادہ ہوئی، پیدا ہوئی، مادہ اولاد ہوئی تو وہ ہماری، اگر نر ہوا تو وہ اللہ کا یا ہمارے شریکوں کا. خود ایسی رسمیں بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وسیلہ کو بھی کیا کرتے تھے؟ مقدس قرار دے دیتے تھے. کہتے تھے اس کو کوئی اب استعمال نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور چوتھا حامی. حامی اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 10 بچے دیے. 10 بچے دیے اس پر بھی یہ خاص، یہ اب بہت مقدس ہوگی، فلان ہے. اب اس کی تفصیلات وہ کلی طور پر جو بیان کیا گیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بات کا لب لباب کیا ہے کہ اپنے پاس سے احکام گھڑ کے انہیں شریعت کے ساتھ منسوب کر دینا. یہ لوگ کیا، یہ ان چاروں جانوروں کو مقدس اور خاص احکامات ان پر جاری کرتے تھے. اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور آج کا درس تمام.
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے قرار نہیں دیا نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام۔ اللہ نے تو کوئی نہیں تمہیں کہا کہ یہ بناؤ۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے، گھڑتے خود ہیں، بدعتیں نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ مشرکین مکہ کی یہ خصلت بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ عقل نہیں رکھتے یعنی عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی بدعات میں اور نئی غلط ملت رسومات افکار اس میں الجھے ہوئے ہیں، گھڑتے خود ہیں اور نسبت دے دیتے ہیں اللہ کی طرف، شریعت کی طرف، خدا پہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر عقل استعمال نہیں کرتے کہ اگر یہ چیزیں ہونی تھی تو پہلے حضرت ابراہیم کیوں نہیں کرتے تھے، حضرت اسماعیل کیوں نہیں کرتے تھے، ابھی نہیں ابھی ایجاد کر رہے اور اس کی نسبت دے رہے ہو اللہ کی طرف، یا تم خدا کے نبی ہو یا تم پہ فرشتہ اترتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جاری کیے۔ انشاءاللہ آج کا درس یہاں پر تمام ہے، خداوند عالم نے مہلت دی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ کل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 سے آغاز کریں گے۔ پروردگار عالم قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں حقیقی اسلام کی تعلیمات کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العلی العظیم۔